أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ اگر آپ کو دقت نہ ہو تو ابھی آپ وہی کتاب لگا دیجئے جو پہلے لگا ہوا تھا. میں چاہ رہا ہوں کہ جب تک ہم لوگ مخرج پڑھ رہے ہیں نا ہم اسی کتاب سے پڑھ لیں، کیونکہ اس نورانی قاعدہ میں مخرج دیا نہیں گیا ہے، اور اس میں مخرج دیا گیا ہے اور آسان طریقے سے دیا گیا ہے جو کہ سمجھنے میں بالکل آسانی ہوگی. تو پھر اس کے بعد پھر یہ نورانی قاعدہ پڑھیں گے. تو جو بتایا گیا تھا ابھی تک جو مخرج وہ سب لوگوں نے پڑھ لیا ہے نا، مشق کیا سب لوگوں نے. میری آواز نہیں جا رہی ہے کیا؟ جو مخرج ابھی تک بتایا گیا ہے اور جو مشق کرنے کے لیے کہا گیا تھا وہ ہو گیا ہے سب نا. ہاں، ٹھیک. دیکھیے، صاد اور ضاد، یہاں ضاد تک ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا. اس کے آگے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے. ضاد کے بعد شروع کریں نا. ٹھیک ہے، دیکھیے تب ہم لوگوں نے پہلے ضاد تک پڑھ لیا تھا، اس کے آگے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے. ہاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما. ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، ذال، را، زا، سين، شين، صاد، ضاد. صاد اور ضاد، یہ ضاد تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا. ضاد کے بعد جو لفظ آتا ہے ترتیب کے حساب سے وہ طا ہے. آپ لوگوں نے پہلے دال اور تا کا مخرج پڑھ لیا ہے. دال جس طریقے سے ادا ہوتا ہے
اور تا جس طریقے سے ادا ہوتا ہے وہی مخرج اور اسی طریقے سے طا ادا ہوتا ہے. بس اس میں خیال یہ رکھنا ہے کہ دال یہ سیدھے منہ سے ادا ہوتا تھا، تا یہ سیدھے منہ سے. جب طا کو ادا کریں گے تو اتنا خیال رہے کہ ذرا سا ہمارا جو منہ کا جو یہ حصہ ہے اس کو اس مخرج کو ادا کرتے ہوئے، طا کو نکالتے ہوئے، اس کو پڑھتے ہوئے راؤنڈ ہوگا، ذرا سا گولا ہوگا. سے تا اور طا، ان دونوں میں تاکہ فرق ہو پائے. ہاں، دونوں میں فرق ہو پائے. جیسے اہدنا الصراط المستقیم، اگر صراط المستقیم ہم پڑھ دیں گے تو غلط ہو جائے گا. اسی طریقے سے غیر المغضوب علیہم انعمت علیہم جو ہے، ہاں وہ ہے انعمت علیہم، انعمت علیہم کہہ دیں گے تو غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو زبان کی نوک اوپر سامنے والے دو دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں. زبان کی نوک اوپر سامنے والے دو دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں. یہ زبان کی نوک اوپر سامنے والے دانتوں کے یہاں اس حصے میں لگائیں گے. پو، پو، اس طریقے سے. ٹھیک ہے. آگے سمجھ میں؟ جلدی سے بول دیا کریں کوئی اور تاکہ پھر آگے بڑھیں. ٹھیک ہے. طا کے بعد ہے وا. طا اور ضا دونوں ایک طرح سے ہیں، بس ایک ہے طا اور ایک پہ نقطہ لگ جاتا ہے تو وہ ضا ہو جاتا ہے. اس کے پہلے آپ لوگوں نے دال کا مخرج پڑھا، اسی طریقے سے آپ لوگوں نے سا کا مخرج پڑھا. تو دال کا جو مخرج تھا، سا کا جو مخرج تھا، اسی طریقے سے ضا کا بھی مخرج ہوگا. بات آ رہی سمجھ میں نا؟ یعنی دال کا جو مخرج آپ لوگوں نے پڑھا، اور اسی طریقے سے دال کے ساتھ تا کا جو مخرج آپ لوگوں نے پڑھا وہی مخرج دعا کا ہوگا. کیسے؟ زبان باہر نکالیں گے ہلکا سا، اور زبان کا کنارے کا حصہ اوپر کے دانتوں میں لگے گا. جس طریقے سے تا، دال، وا. بس دعا میں بھی وہی خیال آپ لوگوں کو رکھنا ہے کہ دعا کو ادا کرتے ہوئے بھی ہم اسے پر پڑھیں گے، اور ہوٹ یہ جو ہمارے منہ کا جو حصہ ہے وہ راؤنڈ ہوگا، ہلکا سا اس کو گولا کر کے پڑھیں گے. جس طریقے سے را، اسی طریقے سے صاد، واد، طا، وا. تو کچھ حرف ایسے ہیں جن کو اس طریقے سے پڑھا جائے گا، اس میں سے وا بھی ایک ہے. تو ذال کا جو مخرج تھا، تا کا جو مخرج تھا، اگر آپ لوگوں نے لکھا ہے یا آپ لوگوں نے یاد کیا ہے تو وہی مخرج ضا کا بھی ہے. ابھی ہم پڑھوائیں گے اور اس کو درست کروائیں گے تو خود بخود درست ہو جائے گا. بہرحال مخرج یہاں سمجھ لیجئے کہ دال کا جو مخرج تھا، تا کا جو مخرج تھا، وہی ضا کا مخرج ہے. مخرج یہ ہے کہ زبان کو باہر نکالیں گے، زبان کا کنارے کا حصہ اوپر کے دانتوں میں اس طرح سے لگا کے وا. ٹھیک ہے. طا، ضا. اسی طریقے سے طا ضا کے بعد عین آتا ہے. عین نہیں، عین اس طریقے سے پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ عین. عین جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا آپ لوگوں کے کہ کچھ حرف جو ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں. جیسے ایک ہا آپ لوگوں نے پڑھ بھی لیا کہ وہ حلق سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو عین بھی حلق سے ادا ہونے والے حرفوں میں سے ایک حرف ہے. اور میں نے یہ بھی آپ لوگ کو بتایا تھا، شاید آپ لوگ کو یاد ہو اور یاد رکھنا بھی چاہیے، کہ یہ حلق جو ہے اس کے تین حصے ہیں. ایک اوپر کا حصہ، ایک درمیان کا حصہ یعنی بیچ کا حصہ، اور ایک نیچے کا حصہ. اور الگ الگ حرف الگ الگ حصوں سے ادا ہوتے ہیں. ہا آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے، اور عین کا بھی مخرج وہی ہے. جہاں سے ہا آپ لوگوں نے ادا کیا، ہا، وہیں سے عین. یعنی دونوں کے مخرج کی جگہ ایک ہے، اور دونوں کو ادا کرتے ہوئے اس حصے پر زور لگے گا، اور اس حصے سے یہ مخرج ادا ہوگا. یعنی عین، عین اس طریقے سے. عین کے بعد غین. غین کا مخرج، خا کا مخرج آپ لوگوں نے پڑھا. یعنی خا جو تھا وہ بھی حلق سے ادا ہونے والا حصہ تھا، حرف تھا، لیکن خا یہ ابتدائی حصے سے. آواز جا رہی ہے میری نا؟
आवाज पहुंच रही है सब तक मेरी ना? जब बाकी लोगों को आ रही है, किसी एक को नहीं पहुंच रही है, तो फिर हो सके उनके यहाँ कोई मसला हो, फिर उसे वो फिर से आप एक बार बंद करके और लीव करके फिर से चालू करें, दोबारा ज्वाइन हो सके कुछ मसला हो, सही हो जाए फिर इंशाल्लाह। ट्राई कर लीजिए। बहरहाल कट कर आ रही है तो नेटवर्क के इशू हो सकते हैं, कुछ भी मसला हो सकता है उस। एक बार फिर से आप कैंसिल करके फिर से दोबारा ज्वाइन कर लें, इंशाल्लाह सही हो जाएगा। तो आइन का मखरज आप लोग को बताया गया, हा का जो मखरज था, यानी आइन हलक के दरमियानी हिस्से से, इस हिस्से से अदा होता है। इसी तरीके से गैन, गैन हलक के इब्तिदाई हिस्से से, जहां से खा अदा होता था। खा, गैन, आइन, हा, ये। आगे अभी आप पढ़ेंगे हरूफ हल्की। तो हरूफ हल्की में आपको 6 हरफ आपको पढ़ाए जाएंगे। हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। ये 6 हरुफ हैं जो हलक से अदा होने वाले हैं, लेकिन एक जगह से नहीं, कोई इब्तिदाई हिस्से से, कोई बीच के हिस्से से, कोई निचले हिस्से से। तो आइन आप लोग को बताया कि आइन हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होता है। इसी तरीके से गैन हलक के इब्तिदाई हिस्से से। आइन, गैन, इस तरीके से। आइन और गैन के बाद अब है फा। फा ये सिंपल है, इसका कोई खास मखरज आप लोगों को मेहनत इसमें करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आराम से ये चारों ये चारों हरूफ, मतलब 4 हरूफ जो आप एक साथ दिए गए हैं, बा, फा, मीम और या वाव, ये होठों से अदा होते हैं। जैसे बा हमने पढ़ा, बा, ये ऊपर और नीचे के होठों को हम पहले मिलाएंगे, उसके बाद हर्फ अदा करते हुए उन दोनों को छोड़ देंगे, जिस तरीके से बा, इसी तरीके से फा, इसी तरीके से मीम, इसी तरीके से वाव। यानी इन सब में वाव, कहीं वाव ये मिलकर नहीं अदा होगा, लेकिन ये भी, इसमें भी होठ हमारे इन्वॉल्व होंगे, वो मिले जुले होंगे, वाव, इस तरीके से। तो वाव अभी हम पढ़ेंगे। फा, जैसे मैंने बताया, फा, फा इस तरीके से होठों से अदा होते हैं। किस तरीके से? बा क्या था कि बा मिलकर दोनों हरफ को इस तरह से अदा होता था। फा क्या है? फा, ये ऊपर का जो दांत है, ये इस हिस्से में लगेगा, नीचे के होठ में। ये होठों से हरफ अदा होने वाले हरफ हैं। तो यानी ऊपर का ये हमारे जो दांत है, समझ में आ रही बात? ये दांत नीचे के होठ में लगकर फा, इस तरीके से फा। आई बात समझ में? फा का मखरज समझ में आया? जी। हाँ, बता दिया ऐसे मैंने, अभी पढ़वाएंगे वो, फिर इंशाल्लाह दुरुस्त करवा देंगे। फा के बाद फिर है काफ। काफ, काफ, 2 काफ होते हैं ना? तो दोनों काफ का जो मखरज है वो एक सा है। जबान की जड़ और तालू से अदा होते हैं। जबान की जड़ और तालू से अदा होते हैं। किस तरीके से? काफ, काफ, इस तरीके से। काफ, जबान की जड़ बिल्कुल अंदर से, ये आखिरी हिस्सा जो जबान का होता है, हलक नहीं, हलक से ऊपर का हिस्सा, हलक यहाँ पे खत्म हो जाता है। मतलब आप समझ लीजिए, जहां से जबान हमारी शुरू हो रही है अंदर से, वो जड़, वो जड़ का हिस्सा, जड़ समझ में आता है ना? जो नीचे का, जो कोई पेड़ वगैरह जब लगता है, कोई दरख्त वगैरह, नीचे का जो जड़ होता है, जहां से स्टार्ट होती है, शुरू होता है जहां से, वहां से। तो जबान की जड़ और तालू से अदा होते हैं। तालू, अब समझ में आ गया? ये हिस्सा गोश्त का जो खाली हिस्सा है। काफ, काफ, इस तरीके से। काफ और दूसरा काफ, काफ और काफ। एक हिस्से को, यानी पहला जो काफ है, जो काफ है, उसमें जरा सा जोर देंगे, जरा सी ताकत लगेगी उसमें, काफ। और हल्का फुल्का उसका जो आवाज है वो हलक तक जाएगा यहां से, ताकि वो जड़ से एकदम निकले। और दूसरा जो काफ है वो बिल्कुल नॉर्मली आसान तरीके से काफ, इस तरीके से अदा करना है। अभी पढ़वाएंगे, तो अगर वो गलत होगा तो उसको दुरुस्त करवा लेंगे इंशाल्लाह। तो ये था फा, काफ,
اور کاف. پھر اسی طریقے سے لام سمپل ہے، میم سمپل ہے، بتا دیا جیسے کہ نون سمپل ہے. اگر آپ مخرج جاننا چاہیں تو ان کا مخرج بھی آسان طریقے سے بالکل سمجھ لیں. لام کا مخرج زبان کے کنارے اور اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے ادا ہوتے ہیں. زبان کا کنارہ اور اوپر والے دانتوں کے مسوڑے سے لام، یہ حصہ اوپر کے مسوڑے میں لگ کر لام. اسی طریقے سے نون، اسی طریقے سے میم، یہ تین حرف اس طریقے سے ادا ہوں گے. لام، نون، اور اس کے بعد پھر میم. میم کا مخرج میں نے آپ کو بتا دیا تھا پہلے کہ میم یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. میم جیسے فا ادا ہوتا تھا ویسے میم ادا ہوں گے، جیسے فا ادا ہوتا تھا ویسے میم ادا ہوں گے. تو قاف، کاف، لام، یہ حصہ اوپر مسوڑوں کے لگ کر ادا ہوگا. لام کے بعد میم، دونوں ہونٹوں کو ٹچ کر کے اس کو چھوڑ دیں گے، اس طریقے سے ہونٹوں سے ادا ہوگا میم. پھر اس کے بعد میم کے بعد واو. یہ سمپل ہے، جیسے انگلش میں ہے کوئی اچھی چیز انسان دیکھ کر کہہ دیتا ہے واو، اس طریقے سے بالکل ایسے ہی کہہ دینا ہے واو. اسی طریقے سے واو کے بعد حمزہ، حمزہ ایسے. لیکن حمزہ جب ہم کہیں گے تو آخر میں جو زا ہم کہہ رہے ہیں نا تو حمزہ نہ کہہ دیں. جب ہم نے زا کا مخرج پڑھ لیا ہے، جب حمزہ ہم لکھیں گے اردو میں تو اس میں ہا آئے گا، میم آئے گا. ویسے تو ایک حمزہ ہے ایسے لکھ دیا، لیکن اردو میں جب ہم پورا حمزہ لکھیں گے، ورڈ میں لکھیں گے اس کو، تو ہا، میم، زا اور ہا، حمزہ، اس طریقے سے حمزہ اس طریقے سے ادا ہوگا. ہم جا کہہ دیں گی تو وہ غلط ہو جائے گا، ہم وا کہہ دیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا. ہم زا اس طریقے سے پڑھیں گے، حمزہ. پھر اس کے بعد یا اور یا. یا کا مخرج یہاں نہیں دیا گیا ہے، اور یا کا کوئی مخرج نہیں. یا بالکل اس طریقے سے کہہ دیجئے یا. تو مخرج سمجھ میں آ گیا. ہاں، میں نے پہلے بتایا تھا نا کہ مخرج پر بہت زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے. مخرج کا استعمال کس لیے ہوتا ہے؟ کوئی حرف جب ہمیں ادا کرنے میں، اسے نکالنے میں دقت ہو، اور ہم نہ سمجھ پا رہے ہوں کہ اس حرف کو نکالتے ہوئے کون سی کس جگہ سے نکل رہا ہے، اور کیا استعمال ہو رہا ہے، ہونٹ سے یا زبان سے یا دانتوں سے، کون کون سی چیزیں اس میں انوالو ہیں، کہاں کہاں سے ادا ہو رہا ہے. جب یہ چیزیں نہ سمجھ میں آ رہی ہو تو وہاں مخرج کا کام ہوتا ہے. تب انسان اسے دیکھ کر، اسے سمجھ کر، اور اسی حساب سے اپنے منہ کے اس اینگل کو بنا کر اس طریقے سے ادا کرتا ہے. لیکن ضروری جو چیز ہے کہ حرف کو ہم بس صحیح طریقے سے ادا کر لیں، یہ زیادہ ضروری ہے. نہ ادا کر پائیں تو وہاں مخرج کا کام ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، مخرج سمجھ میں آ گیا سب کو. توبہ، چلیے اچھی بات ہے. اب سمجھ میں آ گیا ہے. تو اب ایسا کریے کہ اب جتنے لوگ ابھی یہاں موجود ہیں کلاس میں، وہ سب لوگ ایک ایک کر کے، جو پہلے کا مشق تھا وہ تو تیار ہو گیا ہوگا، اس میں کوئی دقت نہیں، اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے. اور ابھی جو پڑھایا اسے بھی سن لیتا ہوں، تاکہ اگر غلطی ہو تو اسے بھی درست کروا دیتا ہوں. اگر صحیح ہو جائے گا تو پھر بہت اچھی بات ہے، پھر ہم آگے سبق بڑھائیں گے انشاءاللہ، جلدی ہو جائے گا. چلیے، تو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے طوبہ سے. اگر طوبہ موجود ہیں تو وہ پڑھیں. آواز جا رہی ہے نا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. پڑھیے. جی، بسم اللہ الرحمن ہوں. آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. الرحیم.
آواز آپ کی کلیئر نہیں آ رہی ہے. ہاں تو اب طوبہ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے تو پھر ان کے یہاں شاید نیٹ ورک کا مسئلہ ہو، کچھ مسئلے ہوں. وہ پھر سے جوائن کریں، اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو تو شاید صحیح ہو جائے. تب تک دوسرا کوئی پڑھے، پھر ہم پڑھواتے ہیں طوبہ سے. آفرین حبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹارٹنگ سے سارے الفابیٹس پڑھنے ہیں. جی بالکل. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، زال، را. زال نہیں، رک جائیے تھوڑا سا. زال نہیں کہیں گے نا، جیسے مخرج کے ساتھ آپ ادا کیجیے. اگر یہ اوکے. دقت آ رہی ہے نا، ایسے زا زبان کو پڑھنا باہر ہے. نکالیے. دال اس طریقے سے. زال. زا کہہ دے رہی ہیں آپ. پہلے زبان کو باہر نکالیے ہلکا سا، اور وہ کنارے کا حصہ زبان کا اوپر دانتوں پہ ٹچ کریے. اتنا پہلے یہ چیزیں سیٹ کر لیجئے، اس کے بعد پھر ادا کریے دال. زال. ہاں تھوڑا اس میں مسئلہ ہے، دال درست کر لیجئے گا. ہاں آگے بڑھیے. را. ہاں. زا. سی. شین. صاد. ضاد. طا. ظا. عین. غین. فا. قاف. کاف. لام. میم. نون. واو. ہا. حمزہ. یا. ہاں ماشاء اللہ سب صحیح ہے. بس تھوڑا سا یہ دال پر تھوڑا محنت کریے تاکہ دال زا نہ بن جائے نا. ٹھیک ہے. اوکے. ہاں ٹھیک ہے. اب دوسرا کوئی پڑھے. آفرین شائستہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف، با، تا، سا، جیم، ہا، ہا، دال، زال، را، زا، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا. لگتا ہے آپ نے محنت تھوڑا کم کیا ہے. جو نارمل حروف تھے وہ تو صحیح سے ادا ہو گئے، لیکن جس میں محنت کرنا تھا، جو مشق کرنا تھا، وہ تو اس میں تھوڑی غلطیاں رہ گئی ہیں. جیسے شین، دونوں سین کو آپ نے یکساں کر دیا، سین اور شین. اسی طریقے سے دال، زا، جیم، یہ سب مکس ہو گئے. تھوڑا تھوڑا آپ نے اس میں فرق کیا. پورا اس کو بالکل الگ کرنا ہے تاکہ لگے کہ یہ الگ الگ حروف ہے نا. جیسے ہا پڑھیے، ہا. ہاں. ہا اس طرح حلق سے نکالنے کی کوشش کیجیے، یہاں زور ڈالیے اس حصے پر. ہا. ہاں. اس پر ہاں. مشق کریے. ہا. اسی طریقے سے شین. شین. شین، سین اور شین دو الگ الگ ہیں. ایک ہے سین، ایک ہے شین. اس طریقے سے شین. مشق کرنا چاہیے تھا نا. مشق کریں گی شین. تبھی ہوا تھا پھر. ہاں آپ تھوڑا سا مشق کریے. نہیں سین. کلیئر ہے بس. جی کچھ نہیں.
ہاں ابھی غلطیاں ہیں اس میں، تو درست ہو جائے گا تو اچھی بات ہے نا، بہت اچھی بات ہے تھوڑا سا. اسی طریقے سے الف با تا تا، مخرج کو سامنے رکھ کر حرف ادا کیجیے. جب دقت آئے، جب نہ ہو پا رہا ہو تو مخرج کو ادا کیجیے. پہلے مخرج کس لیے ہوتا ہے؟ مخرج کا کام یہ ہے کہ انسان، مخرج میں کیا بتایا جاتا ہے کہ یہ حرف زبان کے اس حصے سے یا پھر حلق کے اس حصے سے اس ادا ہوتا ہے. تو اس اینگل کو پہلے سیٹ کر لیجیے، حرف کو پہلے نہ ادا کیجیے. پہلے حرف کو ذہن میں رکھیے کہ ہم کو جیسے تا ادا کرنا ہے، تو تا ہمارے ذہن میں ہے. اب تا کا مخرج سامنے رکھیے اور اس اینگل کو سیٹ کر لیجیے، بنا لیجیے. جیسے پہلے زبان باہر نکال لیجیے، اس کے بعد اس حصے کو جہاں ٹچ کرنا ہے اوپر دانتوں کے حصے میں، اتنا بن گیا تا. بس جب وہ بن جائے، جب وہ اینگل سیٹ ہو جائے، اس کے بعد حرف کو ادا کر دیجیے. یہ طریقہ ہے. تو تا، سین، شین، دال، زا، جیم، ان کو فرق کریے ان میں، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا محنت اور کیجیے. ابھی جی سنیے، ابھی جو ابھی اور لوگ آپ کے جو بہنیں ابھی پڑھیں گی ان کو سنیے، پھر میں بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. گھبرانے کی بات نہیں ہے، وہ درست ہو جائے گا انشاءاللہ. ہوتا ہے ایسا. ٹھیک ہے. ہاں اور کوئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا ثا جیم ہا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو حمزہ ہا یا. ماشاء اللہ، بہتر ہے، بہت اچھا. چلیے. ہاں، اب اور کوئی دوسرا؟ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف با تا ثا جيم ها ها دال ذال را زا سين شين صاد زاد سا زا عين غين فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا ہے، بہت اچھا، بہت اچھا ہے. ہاں. بس آپ لگ رہا ہے تھوڑا سا گھبرا رہی ہیں، اس لیے تھوڑا سا جلدی بازی ہے. باقی بہت اچھا ہے. بس آپ کی غلطی یہ ہے کہ مخرج آپ کا ادا ہو رہا ہے، لیکن کچھ حرف ایسے ہیں طوبہ کہ جسے ہم تھوڑا سا، جب اس کو ادا کریں گے، جب اس کو ہم پڑھیں گے نا، تو ہم راؤنڈ کریں گے. مطلب ہمارا یہ جو منہ کا جو حصہ ہے نا، گول گول کر کے، جیسے آپ نے پڑھا ہے را، را کو ہم را پڑھیں گے، را اس طرح سے گولا کر کے. ہاں. گول روٹی جیسے آپ کھاتی ہے نا، اس طریقے سے گول اس کو ہم بنائیں گے، را. پھر اسی طریقے سے طا، وا، صاد، زاد آپ نے پڑھا. تو مخرج آپ کا صحیح ہے، لیکن اس کو ہم اتنا دیکھیں گے، صاد، واد. تو زیادہ نہیں، سب کو نہیں، بس را. اسی طریقے سے صاد، واد، طا، وا، ان کو. ٹھیک ہے؟ کس کو کس کو؟ کہاں چلی گئی آپ؟ توبہ. جی ہاں، میں کچھ بتا رہا ہوں، آپ سن نہیں رہی ہیں؟ دونوں ہاں تب آپ پڑھیے را. را، ہاں، را آپ نے پہلے پڑھا تھا، اس کو ایسے پڑھیں گے را. ٹھیک ہے؟ جی
ہاں اسی طریقے سے تا نہیں، تو. تا. ایک ہے تا جو الف با تا، جو تا آتا ہے نا اس کو تا پڑھیں گے، لیکن جو آخر والا ہے جو تو اور دو ہے نا تو اس کو تو پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور ساد داد نہیں پڑھیں گے، سود واد پڑھیں گے نا. ہاں تو اس کا مشق آپ کر لیجئے گا. ابو امی جو بھی گھر پہ ہوں ان کو بول دیجیے گا اس کو ایسے مشق کرا لیں، آسان ہے، بس اس میں مشق نہیں کرنا ہے، بس آپ کو یہ پتا نہیں تھا شاید کہ ایسے پڑھنا ہے. اگر پتا ہو جائے گا تو آپ ویسا پڑھ دیں گی، مشکل نہیں ہے، ہو جائے گا، ہو جائے گا نا. سر آپ پاس پڑھا رہے تھے تب ہم آئے تھے تاز کہیں نہ ہم چھوٹ گیا میرا. اچھا ہاں ہاں آپ کا چھوٹ گیا اسی لیے. تو میں ایک بار پڑھ دوں پھر سے، آپ سنیں گی؟ جی. ہاں آپ بھی سنیے اور باقی جو جو لوگ ہیں وہ بھی سن لیتے. دیکھیے کس کو کیسے میں پڑھ رہا ہوں، کون سا حرف کیسا ہے. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را. دیکھیے را پڑھا ہم نے، را نہیں پڑھا، را. زا، سین، شین، صاد، ساد نہیں صاد. اسی طریقے سے زاد نہیں ضاد. طا، تا نہیں، تا وہ گزر گیا، جو تا تھا وہ پہلے چلا گیا. وہ تا اور یہ تا دونوں کو ہم تا اور تا کہہ دیں گے، دونوں دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے. وہ تا تھا، یہ کیا ہے، طا ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے وا، عین، غین، پا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا. ٹھیک ہے. ہاں اور کوئی پڑھے دوسرا جلدی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا. ہماری بیٹی حافظ جی 4 سال کی، انہوں میرے ساتھ پڑھ رہے تھے. ہاں تو اس میں سننا کس کا تھا، آپ کا سننا تھا یا آپ کی بیٹی کا سننا تھا؟ میرا سننا تھا اسے. ہاں تو آپ کا صحیح ہے، جب آپ صحیح پڑھ لیں گی تو آپ اپنی بیٹی کو خود بھی پڑھا سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ کوئی حافظ مولانا ہی پڑھائے. ہاں ایک بچے کے لیے سب سے پہلا مدرسہ اس کی ماں ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے، آپ ماشاءاللہ اچھا پڑھ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور دوسرا کوئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف، با، تا، ثا، جيم، ها، خا، دال، زال،
را زا سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة يا. ठीक है, माशाल्लाह, अच्छा है। अब दूसरा कोई? और कोई पढ़े जो बचा हो, जो ना पढ़ा हो अभी? आवाज आ रही है क्या भाई? जी जी जी, आवाज आ रही है, पढ़िए। ठीक है, इंशाल्लाह। आप शायद किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ से आवाज़ बीच बीच में शायद नेटवर्क छोड़ देता है, तो आवाज़ कट के आती है थोड़ी। तो कोशिश किया करें कि साफ सुथरी आवाज़ जब आएगी ना, तो मुझे भी थोड़ा सा क्लियर समझ में आएगा। शायद आवाज़ नहीं आ पाती, ठीक है। वैसे सुना मैंने, सही है। और कोई? मुस्कान सलफिया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जाल रा जा सीन शीन स्वाद द्वाद त्वा ज़ा ऐन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा लाम हमजा या या। हाँ, माशाल्लाह, सही है। सही है, बस सबको थोड़ा सा मखरज को सामने रखते हुए अभी स्टार्टिंग में ज़रा सा स्लो पढ़िए, बहुत ज़्यादा स्पीड में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मखरज को बनाइए, सेट करिए, उसके बाद अदा कीजिए। एक हरफ को अदा करने के बाद दूसरे हरफ को अदा करने में थोड़ा 2-3 सेकंड का वक्त भी लग जाए तो मुश्किल नहीं है। एक बार आदत बन जाए, एक बार मखरज ज़बान में बैठ जाए, उसके बाद फिर खुद ब खुद इंशाअल्लाह अपने आप वो ज़बान भी आपकी सेट हो जाएगी। हाँ, ज़बान कहते हैं ज़बान टूट जाएगी, हाँ, इस तरह से कहते हैं तजवीद की ज़बान में। जब ज़बान टूट जाए यानी ज़बान को बिल्कुल वो अदा करना आ जाएगा ना, तो मुश्किल नहीं होगा सबके लिए। हाँ, और भाई ने मैसेज किया कि ईयरबड्स लगाए थे, तो वो वहाँ तक वो आवाज़ पहुँचने में वो देर हो जाती है। तो डायरेक्ट पढ़ा करें ताकि वो साफ आवाज़ आएगी ना, तो हमें भी थोड़ा सा क्लियर सुनाई देगा, ठीक है। और तो सबका हो गया, मैंने सुना। तो ये था हुरूफ तहज्जी, ये था हुरूफ तहज्जी जो मखरज के साथ हम लोगों ने पढ़ा। सभी का लगभग सही था माशाअल्लाह। और कुछ थोड़ी मोड़ी गलतियां जो सबकी हैं, एक पहन का जो था थोड़ा मसला था, वो भी अब दुरुस्त कर लेंगे इंशाल्लाह। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कमज़ोर हैं, नहीं सीख पा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सबके साथ ऐसा होता है, कोई मसला नहीं है। बस मश्क करिए, और दूसरी बहनें जो हैं वो भी मश्क करें।
سب لوگ، اور طوبہ بھی مشق کریں، ان کا اچھا ہے، بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. اور اور تو باقی سب ٹھیک ہے. پھر دوسرے دن ہم کل سنیں گے اور پھر آگے سبق بڑھائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اب کسی کو کچھ پوچھنا ہے، کسی کو کوئی سوال کسی کا؟ کسی کو کچھ پوچھنا ہے، سوال وغیرہ کچھ کرنا ہے تو کر لیجئے. اور وقت بھی ختم ہو رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، جو پڑھایا جا رہا ہے، وہ سب سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے آپ لوگوں کے من میں؟ ہوں. آ رہے ہیں حفیظ جی سمجھ میں. ہاں آیا سمجھ میں، اچھی بات ہے. کلاسز وغیرہ جو چل رہے ہیں صحیح، وہ سب اس میں کوئی دقت تو نہیں ہے نا؟ نہیں. نہیں دقت ہے تو اچھی بات ہے. چلیے. ویسے ڈائریکٹ کنٹینیو کلاس ہونے کی وجہ سے مجھے تھوڑا مسئلہ ہو جا رہا ہے. ہاں اس لیے سوچ رہا تھا کہ ایک دن گیپ کر کے، ایک دن کلاس ہو ایک دن گیپ ہو جائے. اگر ایسا ہو جائے تو پھر آپ لوگ کو کوئی دقت ہے کہ ایسے ہی صحیح ہے؟ ایسے ہی صحیح ہے حفیظ جی. ایسے ہی صحیح ہے. ریگولر کلاس پھر تو ہاں ایک دن چھٹی کرے تو پھر وہ بھی بھول جاتے. ایک دن چھٹی ہو تو پھر وہ بھی بھول جاتے ہیں. چلیے پھر اچھا ہے. اب آپ لوگوں کو جیسا بہتر لگے، آپ لوگ کو پڑھنا ہے جیسے آپ لوگ کو سہولت ہو. ٹھیک ہے. تو جو سمجھ میں آ گیا، اور مشق جو کرنا ہے اس کا مشق ابھی کرتے رہیے جب تک یہ، جیسا کہ میں نے بتایا، جب تک یہ بیٹھ نہ جائے زبان میں بالکل اچھی طریقے سے، زبان کے جڑوں تک نہ پہنچ جائے، دماغ کے جڑوں تک نہ پہنچ جائے، تب تک اس کا مشق بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ بنیاد ہے. ہاں یہ بنیاد ہے. یہ مضبوط ہو جائے گا نا انشاءاللہ، اس کے بعد پھر ساری چیزیں خود بخود درست ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے. ٹھیک ہے. چلیے وقت بھی